ارد گرد کی خبر رکھنا بھی اچھا ہے، لیکن اپنے وجود کا ادراک ضروری ہے۔ ہماری خوراک، طرز زندگی اور ذہنی کیفیات سے بعض اوقات جان لیوا امراض کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ ان امراض کی انتہائی صورت میں اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ امر حوصلہ افزا ہے کہ آج جہاں شرح امراض میں اضافہ ہو رہا ہے، وہیں علاج کی جدید سہولیات بھی متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ آج ٹرانسپلانٹ کے ذریعے اعضاء کی تبدیلی ممکن ہے۔ قلب و جگر اور دیگر اعضاء کے ٹرانسپلانٹ بھی کامیابی سے کیے جا چکے ہیں، لیکن گردوں کے ٹرانسپلانٹ کی تعداد اور ان میں کامیابی کی شرح کافی زیادہ ہے۔ معروف یورولوجسٹ اور ٹرانسپلانٹ سرجن میجر جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود کی زیر نگرانی سفاری ہاسپٹل میں قائم رینل ٹرانسپلانٹ اینڈ ڈائلسس سینٹر رینل فیلئر کا سامنا کرنے والے مریضوں کے لیے نئی زندگی کی نوید ہے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود کا شمار پاکستان میں رینل ٹرانسپلانٹ کی سہولیات فراہم کرنے والے چند بہترین ٹرانسپلانٹ سرجنز میں ہوتا ہے، اور وہ عسکری ادارہ برائے یورولوجی میں طویل مدت تک خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ان خدمات کے صلے میں انہیں 2019 میں ہلال امتیاز ملٹری سے نوازا گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں گرین پلس ہیلتھ، اور آئیے جانتے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ ارشد محمود اور ان کی ٹیم سے گردوں کے امراض سے متعلق مفید معلومات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریٹائرمنٹ کے بعد میں نے بیریا انٹرنیشنل ہاسپٹل فیز 8 کو جوائن کیا تھا ایز اے کنسلٹنٹ یورولوجسٹ اور ٹرانسپلانٹ سرجن۔ وہاں پہ جب ہم نے جوائن کیا تو نیچرلی وہاں پہ کوئی ڈپارٹمنٹ اویلیبل نہیں تھا یورولوجی کا اور ٹرانسپلانٹ کا، جو ہم نے اسٹیبلش کیا، اور سب سے امپورٹنٹ ہم نے یہ کیا کہ اس میں ہم نے اپنی ایک ٹیم بلڈنگ کی، جس کے اندر میرے جونیئر کنسلٹنٹس تھے، انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ تو ہماری یہ ٹیم ہے یورولوجی اور ٹرانسپلانٹ کی، جو ہم مل کے کام کرتے ہیں۔ اس میں انڈیویجول کسی کا وہ نہیں ہے، برادر اٹس اے ٹیم وچ از ورکنگ۔ اب جب ہم نے ٹرانسپلانٹ کا سوچا تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہمیں ایک اچھے نیفرولوجسٹ کی ضرورت تھی، جو ہمارے رینل فیلئرس کے پیشنٹ کو لک آفٹر کرے، اور جو نیفرولوجی کا پارٹ ہے ٹرانسپلانٹ کے اندر وہ اس کو کور کریں۔ تو لکیلی وی ہیو گاٹ ڈاکٹر نوید سرور، جو ہمارے ساتھ ایک ینگ اور بہت ماشاءاللہ کام کرنے والے اور سوجھ بوجھ والے ایک نیفرولوجسٹ ہیں، جنہوں نے ہمارے ساتھ جوائن کیا۔ بعد میں ہم یہاں سفاری ہاسپٹل میں شفٹ ہو گئے، اور سفاری ہاسپٹل میں اس وقت ہمارے پاس آپریشن تھیٹرز ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ پنڈی اسلام آباد کے بیسٹ تھیٹرز میں سے ہمارے تھیٹرز ہیں، ماڈلر تھیٹرز ہیں، صاف ستھرے ہیں، ہر چیز بہت پلینڈ ہے۔ اور اس کے علاوہ وی ہیو گاٹ اے ماڈرن فیسلٹی آف ڈائلسس، اباؤٹ 25 چیئرس کی ڈائلسس ہے ہمارے پاس۔ وی ہیو گاٹ اے کوالٹی لیب، وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے۔ کچھ چیزیں امیونولوجی جو ہم خود نہیں کر رہے، وہ ہم نے اس کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، اور وہاں سے ہم کر لیتے ہیں، اس کا کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہو رہا۔ الحمدللہ ہم نے تقریباً 100 سے زیادہ ٹرانسپلانٹ کیے، اور ہائیلی سینسٹائزڈ بھی کیے، جس میں ہمیں بہت اللہ نے کامیابی دی، اور بہت سموتھلی یہ سارا سیٹ اپ ہم نے وہ کیا۔ ہماری کیونکہ ریکگنیشن جو ہے وہ پنجاب ہوتا کے ساتھ تھی، اور کیونکہ ایریا پنجاب کے اندر آتا ہے، تو ہم ان کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور ہمیں آ کے دیکھتے بھی ہیں، اور ہمارے جو پیشنٹ ہم کرتے ہیں ان کے انٹرویوز کے لیے یہاں پہ ایک آفس بنایا، اور ہمارا جو پیشنٹ ہے اس کو اب لاہور نہیں جانا پڑتا۔ پہلے ہم شروع میں انہیں لاہور بھیجتے تھے، اب وہ ان کے انٹرویوز بھی یہاں پہ ہوتے ہیں، اور ہم یہاں کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری فیکلٹی میں باہر کے نیفرولوجسٹ بھی شامل ہیں، باہر کے ٹرانسپلانٹ سرجن بھی شامل ہیں، جو فقتاً جب پاکستان آتے ہیں تو ہمیں جوائن کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، جس میں اسپیشلی ذکر کروں گا پروفیسر لائن روسٹن کا، جو فرانس سے ہمارے پاس آتے ہیں، اور انہیں کی کاوشوں کی وجہ سے وی آر ایبل ناؤ ٹو انشاءاللہ ان اے نیئر فیوچر ٹو اسٹارٹ ود ABO انکمپیٹیبل بلڈ گروپس کے ساتھ بھی۔ فرانس میں ان کے پاس افریقنس پیشنٹس بہت آتے ہیں ٹرانسپلانٹ کے لیے، بٹ دے آر ویری پور اینڈ دے کانٹ افورڈ اٹ۔ تو جو ہمارے یہاں پہ چارجز ہیں اس کے، وہ ان کے لیے بہت ایزیلی وہ پے کر سکتے ہیں، تو اگر وہ ہمارے پاس بھیجیں تو وی آر سائننگ ون MOU، آلریڈی ڈن ون ٹرانسپلانٹ فرام بارکینو فاسو۔ ایک کپل آیا تھا، ہسبینڈ اینڈ وائف،
ان کی ساری لیگل فارمیلٹیز تھرو ہوتا پوری کرنے کے بعد ہم نے ان کا ٹرانسپلانٹ کیا. تو وائف واز دا ڈونر اینڈ ہسبینڈ واز دا ریسیپینٹ. بوتھ کیم ہیئر اینڈ دے اسٹیڈ ہیئر فار 2 months, کیونکہ ان کا ہوتا کہ اس کے اندر ہمیں کوئی کیونکہ فرسٹ کیس تھا تو اس میں 3-4 weeks تو اسی میں ہمارے لگ گئے تھے. تو پوسٹ آپریٹیولی بھی 2-1 ہفتے وہ ہمارے پاس یہاں رہے, تو اس لیے کوئی اباؤٹ 6 to 7 weeks ان کے لگے ہمارے پاس ٹوٹل. اینڈ دے آر ویری ہیپی, دے ہیو گون بیک ہوم. اور وہاں پہ جا کے تو اب انشاءاللہ لائن روسٹنز اگین ہی واز ہیئر. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو فردر پیشنٹ باہر سے بھیجنا چاہتے ہیں. تو وی وش اینڈ وی وانٹ کہ ہمارے ملک میں فارن جو میڈیکل ٹورزم آئے, جس سے پاکستان کی ایک انڈسٹری بنے میڈیکل ٹورزم, تاکہ سو دیٹ وی کین ارن فارن ایکسچینج فار پاکستان. باب الناس کے لیے ایک جنرل ایک فارمولا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو ذیابیطیس ہے, خاص طور پہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2, اور جسم میں بلڈ پریشر کی زیادتی کو 5 سال سے زیادہ ہو گیا اور عمر 35 سال سے زیادہ ہے, تو آپ 5 سال میں ایک دفعہ اپنے گردے کے 2 مختصر سے سمپل سے ٹیسٹ کروا لیں, جس کو RFTs کہتے ہیں, جس میں کریٹنین اور ایک چھوٹے پیشاب کا ٹیسٹ یوریناری. اس میں 80 سے 90% ابتدائی گردے کی ساری بیماریاں تشخیص ہو سکتی ہیں, اور آپ مستند معالج کے پاس جا کے ارلی سٹیجز میں سٹیج 1 to 3 میں اس کے لیے بہت اچھی دوائیاں اویلیبل ہیں, جس سے آپ اس کو ارلی سٹیج میں کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ آپ گردہ فیلئر کی طرف نہ بڑھیں. اب تھوڑی سی ہم بات کریں گے ایڈوانس کڈنی فیلئر میں, جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کڈنیز اتنی فیل ہو چکے ہیں یا وہ سٹیج 5 میں انٹر ہو چکے ہیں کہ جس میں زندگی کا تسلسل جاری رکھنے کے لیے کسی نہ کسی شکل میں ہمیں گردے کو مصنوعی طریقے سے صاف کرنا پڑے گا. اس میں ایک چیز ہے جس کو ہم ڈائلسس کہتے ہیں, اور ڈائلسس میں بھی آگے ہمارے پاس ایک بلڈ لیس ڈائلسس ہے جس کو پیریٹونیل ڈائلسس کہتے ہیں. اس میں خون سے کوئی ہیلپ نہیں لی جاتی, پیٹ کی جھلی جو ہوتی ہے پیریٹونیم, اس کے ذریعے ڈائلسس کیا جاتا ہے. ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے الٹرا ساؤنڈ اور فلوروسکوپ کے اندر, جس میں آپ کی پیٹ کی جھلیاں پیریٹونیم کے اندر ایک فلوئڈ بھرا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ کو ڈائلائز کیا جاتا ہے. اس کی کنوینئنس یہ ہے کہ یہ گھر میں بھی لوگ کر سکتے ہیں. اس کے ریزلٹس بچوں میں اور بوڑھوں میں بہت اچھے ہیں. پاکستان میں یہ ابتدائی شکل میں ہے, لیکن آپ کو یہ سن کے بڑا اچھا محسوس ہوگا کہ پاکستان میں جو پنجاب میں خاص طور پہ سب سے بڑا جو پیریٹونیل ڈائلسس کا پول ہے وہ بحریہ لاہور کے پاس ہے. وہ بھی ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے, جن کے ساتھ ابھی ہم کولیبریٹ کر کے پاکستان پنڈی میں فرسٹ ٹائم ہم بحریہ راولپنڈی سفاری میں پیریٹونیل ڈائلسس بھی ان فیوچر لانچ کر رہے ہیں. جو میجر ڈائلسس کی جو فارم ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیمو ڈائلسس, یعنی کہ خون کے ذریعے گردوں کی نکاسی آپ یعنی کہ صفائی کا عمل, اس کے لیے ہمارے پاس بحریہ سفاری کے اندر اسٹیٹ آف دا آرٹ ہیمو ڈائلسس یونٹ ہے, جو ون آف دا ٹاپ ان پاکستان آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, جس میں اینٹی بیکٹیریل وال کلیڈنگس ہیں, فلورنگس اینٹی بیکٹیریل ہیں, فریش ایئر سپلائی, وینٹیلیشن, ایوری تھنگ از پرفیکٹ, جو کہ ایک انٹرنیشنل AMI اسٹینڈرڈس کو میٹ کرتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ 22 ہیموڈائلسس مشینس ہیں, جہاں پہ ہم لو فلیکس اینڈ ہائی فلیکس کنونشنل اینڈ ان کنونشنل ڈائلسس روٹین میں پرووائڈ کر رہے ہیں. ہماری منتھلی ٹرن اوور ڈائلسس کا کوئی راؤنڈ اباؤٹ 1200 to 1300 ہے. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک سیپریٹ یونٹ ہے فار ہیپیٹائٹس B پیشنٹس, جو کہ 4 مشینس کا یونٹ ہے, اور ہم ICU میں بھی اپنی سروسز ان دا فارم آف SLED سلو لو ایفیشنسی ہیمو ڈائلسس کی شکل میں پرووائڈ کرتے ہیں. پیشنٹس جو ICU اور وینٹیلیٹری سپورٹ کے اوپر ہوتے ہیں ان کو یہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں خاص مخصوص ہیمو ڈائلسس کی مشین کے ذریعے. وہ بھی الحمدللہ سفاری ہاسپٹل میں ہم پرووائڈ کر رہے ہیں. ایک فیمیل یورولوجسٹ ہونے کی وجہ سے خواتین کو ایک یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اپنے پیشاب کے چھوٹے پیشاب کے مسائل اگر کسی مرد ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنے میں ہچکچاہٹ یا شرم محسوس کرتی ہیں تو وہ ایز اے فیمیل یورولوجسٹ مجھ سے ڈسکس کر کے اپنے پرابلمس کا علاج کرا سکتی ہیں. سول ہمارا پرپز ہے وہ اویئرنیس کریٹ کرنا ہے لوگوں میں, اور لوگوں کو آگاہی دینا ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ بڑی مائنر چیزوں کے ساتھ بیچارے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں اور الٹیمیٹلی وہ کمپلیکیشنز میں لینڈ کرتے ہیں. تو ہم اس سیریز کو آگے بھی چلانا چاہتے ہیں گرین پلس ہیلتھ کے نام سے, اور انشاءاللہ یہ بہت ساری ویڈیوز ڈفرینٹ بیماریوں پہ ٹرانسپلانٹ کے علاوہ بھی انشاءاللہ آپ کو ملیں گی, اور ہماری جو جنرل پبلک ہے اس تک ہماری آواز پہنچے کہ ایشو کے جو ریلیٹڈ ہیں کڈنی سے, بلیڈر سے, پروسٹیٹ سے, ان کو آپ کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں اور پراپر ٹریٹمنٹ ان کا کیا ہے. تھینک یو ویری مچ.